بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على أهلها وما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وقوله حق تتجافى جنوبهم عن المضاجع ويدعون ربهم خوفا وطمعا صلوات بآواز بلند بیگار سمجھ کر نہیں، عبادت سمجھ کے صلوات پڑھیں۔ سورہ سجدہ سے ایک آیت تلاوت کی میں نے۔ کل میں آپ حضرات کو بتا چکا کہ مومن پر ذات واجب کا وہ لطف و کرم کہ جو دو منصب انبیاء کے مقدر میں بیک وقت جمع نہ ہو سکے، وہ صاحب ایمان کا نصیبہ۔ لیکن ایمان کیسا، اس پر بھی بات ہوئی۔ اب آئندہ مجالس میں ہم ایمان کی سرحدیں متعین کریں گے کہ جس پر ایمان رکھنا ہے ایمان کیسا ہونا چاہیے، کیونکہ سچا گھبراہٹ تو نہیں ہے نا، تو پھر حیران پریشان نہ ہو جایا کریں، کچھ ہاں ہوں کیا کریں، پتہ چلے کہ آپ میرے ہم سفر ہیں۔ سچے ایمان کی نشانی ہی قرآن نے یہی بتائی ہے۔ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ، اور پھر انہوں نے اپنے ایمان کو شک کے ظلم سے آلودہ نہ کیا۔ ہاں، یعنی ہر قسم کے شک سے پاک ایمان مطلوب الہی ہے۔ تو آج پہلے زینے پہ قدم رکھ رہے ہیں ہم کہ ہمیں کل ایمان پر کیسا ایمان رکھنا ہوگا، اس کے خانوادے کو کیسا ماننا ہوگا۔ یہ پہلی سیڑھی، اور اسی طرح زینے چڑھتے چلے جائیں گے انشاءاللہ بتائید امام زمانہ۔ فرمایا کہ میری مخلوق میں اس وجہ کائنات پر صفحہ ہستی میں کچھ ایسے ذی وقار با کمال بندے بھی ہیں جن کی نشانی یہ ہے کہ تتجافا جنوبہم عن المضاجع، ان کے پہلو بستروں کے واقف نہیں۔ آپ کو دو قسم کا ترجمہ ملے گا قرآن میں، بعض جگہوں پہ لکھا ہوا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں، اور بعض جگہ ہے کہ جن کے پہلو بستروں سے آشنا نہیں۔ جو ترجمہ آپ کو وارے میں ہو وہ چن لیجئے گا۔ بہرحال کچھ ہیں ایسے جن کا رشتہ بستر سے نہیں ہے۔ سوئے نہیں وہ کبھی، کیونکہ بستر سونے کے لیے ہے۔ کرتے کیا ہیں؟ یدعون ربہم، ہر وقت اپنے پروردگار کو پکارتے رہتے ہیں، نہ پکار رکتی ہے نہ سونے کا لمحہ آتا ہے۔ خوفا و طمعا، ایک خوف نہیں سونے دیتا ان کو، ایک طمع کی بنا پر جاگتے ہیں وہ
وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے انہیں رزق کے طور پر عطا کیا ہے وہ خود نہیں کھاتے، کائنات کو کھلاتے رہتے ہیں۔ غور فرمایا دوستو، کون ہوں گے یہ باکمال لوگ کہ جن کی پہلی علامت، وہ نہیں ابھی منزل بڑی آگے ہے، میں نے قرآن سے اس مخلوق کی بہت سی نشانیاں بتانی ہیں آپ کو۔ پہلی نشانی یہ ہے سوتے نہیں، بستر سے رابطہ نہیں، واسطہ نہیں، کوئی تعلق نہیں، تعلق ہے تو صرف پروردگار سے۔ کیا اسی آیت کو سنتے ہی حلالیوں موالیوں کے ذہن میں یہ بات نہیں آئی کہ جس کسی کی بھی بات ہو رہی ہے نام نہ اللہ نے لیا ہے نہ میں لوں گا؟ بہرحال قرآن میں جو ذکر آیا ہے کسی کتاب کا حوالہ تو نہیں، کسی عالم کا فرمودہ نہیں، کسی راوی کی روایت نہیں، کسی افسانہ نگار کا چھوڑا ہوا شوشہ نہیں، کتاب الہی کی ناطق آیت ہے، تو یقیناً ہے کچھ ایسے جب سے دنیا میں آئے جب تک رہے سوئے نہیں، بستر پہ لیٹے نہیں، کیا آپ کے دماغوں نے یہ سرگوشی نہیں کی کہ جس مخلوق کی بھی بات ہو رہی ہے اس کا بشریت سے کوئی تعلق نہیں؟ کیونکہ بشریت کے بس کا روگ ہی نہیں۔ ڈھونڈنا ہے، اگر آپ نے ساتھ دیا تو صرف یہی 3 آدمی ساتھ دیں گے جنہوں نے کہا، یا سب دیں گے؟ سب دیں گے تو آئے پھر مل کر جستجو کریں قرآن سے۔ نام ہے نہیں، اور اسی علامت کے تعاقب میں تلاش کرنا ہے اس مخلوق کو کون ہے، کام کیا ہے؟ یدعون ربہم، دعوت ربوبیت، پروردگار کی بارگاہ میں پکارتے چلے جاتے ہیں۔ اور جب میں نے بزرگوں بھائی اور عزیزوں اس جستجو کی نیت سے قرآن کی ورق گردانی شروع کی، یہ آیت تھی سورہ سجدہ کی، ایک اور سورہ ہے حامیم سجدہ، اس کی ایک آیت نے میری توجہ مبذول کی۔ آواز آ رہی تھی، لکھیے گا لوح دل پر، اللہ فرماتا ہے کہ اگر کیا کہا میں نے؟ ہاں وہ حامیم سجدہ تو پہلے کہہ دیا۔ فرمایا اگر کچھ سرکش مزاج بندے میرا سجدہ نہیں کرتے تو کیا ہوا؟ میں گیا ہوں ان ٹکے ٹکے کے بندوں کے دروازوں پر کہ میری مسجودیت انتظار میں ہے، تم جب تک سجدہ نہیں کرو گے میں مسجود برحق نہیں بن سکوں گا۔ فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ۔ فرمایا اگر آدم کے یہ گستاخ بیٹے تکبر پہ آمادہ ہو ہی گئے ہیں تو کیا ہوا؟ فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ، وہ لوگ جو ہر وقت میرے قرب میں رہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا، اگر یہ تکبر کا شکار ہیں، اگر یہ شیطان کی روش پر چل نکلے ہیں، استکبرہ یا شیطان کے لیے کہا گیا یا آدم کے کچھ مخصوص ناخلف بیٹوں کے لیے بولا گیا؟ فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا، اگر تکبر میں ہیں، فَإِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ، تو جو تیرے پروردگار کی اندیت میں ہے، يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ، وہ مسلسل دن رات مجھے اللہ کی تسبیح کرتے رہتے ہیں، کرتے رہتے ہیں، کرتے رہتے ہیں، لا يَسْأَمُونَ، تھکتے ہی نہیں۔
अकबर। मुझे नहीं मालूम कि किसके सर से गुजरी होगी आयत, किसके दिल पर उतरी होगी। जो खरीदार है, जो अकीदा ढूंढने निकला है, जो नूर इरफान की तलाश में आया है, उससे गुफ्तगू है मेरी। दूसरी आयत ने दो और निशानियां दी। एक तो पहली से मिलती जुलती, तस्बीह करते रहते हैं। पहली आयत में क्या था? यदऊन रब्बहुम, पुकारते हैं परवरदिगार को। इसमें कहा तस्बीह करते हैं, और इस अंदाज से ला यसमून, थकते नहीं। अब मैं बात कहने लगा हूं क्योंकि गजलफर ने कभी उसूलों पे सौदा किया ही नहीं, सीखा ही नहीं सौदा, अकीदे पे कोई सौदा नहीं, तलवार नहीं, तोप के सामने कोई सौदा नहीं। नाली जैसा दूसरा नजर आया मुझे कायनात में, ना सौदे का कभी सोचा। पहली आयत ने यह बताया था कि जिसकी बात हो रही है वो बशर नहीं, क्योंकि सो जाना बशर की आदत है। और दूसरी आयत बता रही है ला यसमऊन, थकते नहीं। गोया इस मखलूक का ताल्लुक मखलूक से नहीं, थकना मखलूक की शान है। समझ में आई बात? अल्लाह अकबर। मैं भी ऐसे ही पढ़ रहा हूं जैसे नारा लगाया आपने। थकना मखलूक की शान। कौन है ये खालिक मिजाज बंदे? सर उठाओ, मेरी आंखों में आंखें डालो। कुरान की बात हो रही है। मुसहफ कुरान में तोलो एक एक बात को, नींद नहीं आती। ये बंदे की शान है। ला ताखुज़हु सिनतुन वला नौम। खुदा कहता है मैं वो अल्लाह हूं जिसे न ऊंघ आती है न नींद। वो कहता है हमने मखलूक बनाई, आसमान बनाए, जमीन बनाई, अर्श बनाया, कुर्सी, लोह कलम, सैयारे, सवाबित, सितारे, नूर, जौहर, अर्श, तबीयत, मादा, मिसाल, सरा से सुरैया तक, आलम रंगबू की बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी, जुज से जुज, जुज से लायत जजा, कुल से कुल, फिल कुल बना डाला। व मसना बिल्लगूब, लेकिन हम थके नहीं हैं। ना सोना भी उसकी शान, न थकना भी उसकी सिफत। बुखारी साहब कौन है ये? हाँ शाबाश, जो उसका मिजाज रखते हैं। चेहरे भी देख रहा हूं मैं, पढ़ रहा हूं, और नतीजा की सरहद पे जब पहुंचूंगा फिर एक एक चेहरे की तहरीर पढ़ना मेरा हक होगा। हाँ, देखूंगा कि ईमान बढ़ाने कौन आया है, ईमान का सौदा करने कौन आया है। और खुदा करे कि सारी क्लास पास हो जाए। और दूसरी अलामत यह है इंद रब्बिक, वो मेरे कुर्ब में रहते हैं, मेरी इंदियत में। अब एक और निशानी मिली, इसका ताक़ुब करें। अब जो आयत आपको सुनाने लगा हूं वो एक बार आपको सुना चुका हूं, लेकिन किसी और तनाजुर में। आज सुनाना चाह रहा हूं और तनाजुर में। सूरह अंबिया की आयत है बाबा। लिखना जहां जहां तक मेरी आवाज जा रही है और जहां तक मेरे सामईन तशरीफ रखते हैं, लफ्ज लफ्ज नक्श करना सही है दिल पर। आयत है सूरह अंबिया की। जहां कहीं शक गुजरे कुरान मेज पे तलब कर लेना, यह आपका हक है। तसल्ली करें, शक ना करें। मखलूक के अक़साम बताए, फरमाया लहू मन फिस समावात
वल अर्ज़ वमन इंदहु ला यस्तकबिरून अन इबादतिही वला यस्तहसिरून युसब्बिहून अल-लैल वन-नहार ला यफ्तरून। पहले आयत अधूरी सुनाई थी आपको, आज सुना भी पूरी रहा हूं। फरमाया तीन किस्म की मखलूक है, लहू मन फिस समावात, फरमाया जो जो आसमान का बासी है उसका मालिक मैं अल्लाह। वल अर्ज़, जिसका जमीन पे नशेमन है उसका मालिक भी मैं अल्लाह। वमन इंदहु, और जो मेरे कुर्ब में रहते हैं उनका मालिक भी मैं अल्लाह। अलामत क्या है उनकी? ला यस्तकबिरून अन इबादतिही वला यस्तहसिरून, न मेरी इबादत से कभी तकब्बुर करते हैं, न इबादत करते हुए थकते हैं। युसब्बिहून अल-लैल वन-नहार ला यफ्तरून, मुसलसल तस्बीह करते जा रहे हैं, जब से शुरू की है आज तक रोकी नहीं। अल्लाहु अकबर, अल्लाह, कितनी बड़ी वाज़ेह निशानी है। ला यफ्तरून, घबरा तो नहीं रहे मेरे सामीन? फतर नहीं उनकी तस्बीह में, रुकावट नहीं, हाँ, तसलसल है। जब से शुरू की आज तक रोकी नहीं। मैं इम्तियाज शादी वक्त याद दिलाता चलूं ताकि जिन चेहरों पे तजस्सुस और हैरत ही हैरत है वो हैरत कदे से बाहर आए और फिर उस नतीजे की रोशनी में आगे चले। मुफज्जल बिन उमर सहाबी है तुम्हारे इमाम का, मौला के सामने तिलावत कुरान कर रहा है, सूरह अंबिया से गुजरा, जब यही आज पढ़ी मौला ने फरमाया रोको मुफज्जल, कुरान पढ़े जा रहा है, समझा भी है? मौला क्या? अल्लाह जो तीन किस्म की मखलूक बता रहा है, लहू मन फिस समावात हुमुल मलाइका, आसमान में फरिश्ते रहते हैं, मन फिल अर्ज़ हुमुल जान वल बशर व कुल्लु ज़ी हरकतिन, और जमीन में जिन इंसान चौपाए रहते हैं। मनिल्लज़ीना इंदहु क़द खरजू मिन जुमलतिल मलाइकति वल बशर, ये कौन है जो उसके कुर्ब में रहते हैं, न जिन्नात जैसे हैं, न बशर जैसे हैं, न फरिश्तों जैसे हैं। अल्लाह अल्लाह, ये कौन है? वाला मैं नहीं जानता, मेरे इल्म में नहीं। किस मखलूक की बात हो रही है? बिला तशबीह अपने सीने तौहीद गंजीना की तरफ इशारा करके मेरे इमाम ने फरमाया नहनुल्लज़ीना इंदहु वला कौन क़ब्लना, उसके कुर्ब में रहने वाले हम 14 के सिवा हो ही कौन सकते हैं। अल्लाहु अकबर। अब हो गया फैसला। कौन है कुर्ब इलाही के वासी? रहते कहां हैं? हाँ, जीते रहो अल्लाह के कुर्ब में। अब ये कुर्ब ऐसा तो हो नहीं सकता कि पूछा जाए अनवर कहां बैठा है, ज़ैगम के कुर्ब में, तो अब एक समत में देखना पड़ेगा जिधर ज़ैगम बैठा है भी उसके कुर्ब में है। अब ये उसके कुर्ब में है, इधर नहीं है, क्योंकि जिसका कुर्ब है वो साहिबे जिहत है, वो एक समत में मिलता है। मोहसिन कहां बैठा है? असद के कुर्ब में। अब असद को देखना पड़ेगा एक जिहत में, क्योंकि असद साहिब जिहत है, वो दूसरी जिहत में नहीं मिलता। आओ सारे शिया सुन्नी मिलकर उलमा जमाना को जमा करो, पहले अल्लाह की जिहतें बनाओ। अल्लाह के उसको कहां ढूंढूं? दाएं बाएं आगे पीछे शिमालन जुनूबन फर्श पे अर्श पे कहां? क्योंकि जिस जिहत में वो है उसी जिहत में, और अगर उसकी जिहत नहीं तो फिर जिधर जिधर वो।
کوئی میرے سامنے ناراض تو نہیں ہے؟ ہاں، صرف مومن کی ناراضگی سے ڈر لگتا ہے، شک کرنے والے کم وقت کو تو کبھی میں نے پوچھا ہی نہیں۔ پھر جس جہت میں وہ ملے گا، کیونکہ قرب محدود نہیں ہے نا بابا۔ ہاں تو بابا میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالو، چھوڑو آل محمد کو، میرا کیا جائے گا، اہل بیت کا کیا بگڑتا ہے؟ جاؤ اللہ تک براہ راست، بڑے اللہ سے تعلق بنانے والے، پہلے قرب کی منزلوں سے 14 کو تو ہٹا لو، جدھر بھی جاؤ گے، جس طرف سے جاؤ گے۔ ٹھیک ہے نا؟ بسم اللہ الرحمن۔ ہاں، جس سم سے جاؤ گے، جس جہاں سے جاؤ گے، جس طرف سے جاؤ گے، قرب قابض یہ نظر آئیں گے۔ قرب کا حصار توڑو گے تو جاؤ گے نا۔ تو اب جب یہ فیصلہ ہو چکا تو مرغوب شاہ جی پھر کیا علامتیں اب تک تھیں؟ یہ 14 ہیں وہ جو مسلسل تسبیح کر رہے ہیں، نہ تھکتے ہیں، نہ رکتے ہیں، نہ سوتے ہیں۔ چلے تو نہیں گئے ہو؟ اچھا پہلے ایک آیت اور پڑھ دوں، اب تو آپ کو معلوم ہو ہی گیا ہے کہ 14 ہیں یہ۔ نہیں ایسا کوئی تم لاؤ ڈھونڈ کے، مجھے کوئی ضد نہیں، یہ علامتیں ان میں ہوں، لاؤ مان لوں گا۔ اب ایک اور آیت پڑھنے لگا ہوں سورہ فرقان سے، اور اب چونکہ ذہن میں ہے کہ کس کی بات ہو رہی ہے تو بچے بھی جان لیں گے کہ واقعی انہی کی بات ہو رہی ہے۔ فرمایا عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما۔ اور علامتیں بتاتے بتاتے آخر میں فرمایا یہ وہ ہے جو مجھ سے یہ دعا مانگتے ہیں، وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا۔ فرمایا جو رحمان کے بندے ہیں، سر اٹھا کے نگاہیں میری طرف، آنکھیں میری آنکھوں میں رہیں، عباد الرحمن الذین، جو رحمان کے بندے ہیں، ان کی علامت یہ ہے یمشون علی الارض ہونا، پوری زمین پہ قوت اقتدار رکھنے کے باوجود کندھے جھکا کے نرم روی سے چلتے ہیں۔ وہ اترا کے نہیں چلتے، اکڑ کے نہیں چلتے، تکبر کی چال نہیں چلتے، میانہ روی سے، کندھے جھٹک کے، بڑی تواضع سے، بڑی عاجزی سے، بڑی فروتنی سے گزرتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب کوئی جاہل ان کی راہ کاٹتا ہے سلام کہہ کے گزر جاتے ہیں۔ اور یہی ہے وہ لوگ یبیتون لربہم سجدا وقیاما، جنہوں نے زندگی کی ہر رات یا سجدے میں گزاری ہے یا قیام میں گزاری ہے۔ العظمۃ للہ۔ اور پنڈی والوں، اگلی نشانی کیا ہے؟ حالانکہ جو کچھ سرکار صادق نے فرمایا اس کی روشنی میں آپ کو پہنچ جانا چاہیے، اور یقیناً پہنچ گئے ہوں گے۔ اگلی نشانی کیا فرمایا؟ والذین یقولون، اور مجھ سے یہ دعا مانگتے ہیں، ربنا ھب لنا من ذریاتنا وازواجنا قرۃ اعین، پالنے والا بیویوں کے معاملے میں، اولاد کے معاملے میں ہماری آنکھیں ٹھنڈی رکھنا، وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اور ہمیں متقین کا امام بنانا، متقین کا۔
बीवी के मामले में हमारी आंख ठंडी रखना, नूह की बीवी जैसी बीवी न देना, लूत की जौजा जैसी जौजा न देना, जौजा बतूल देना, मेरा मैयार देख। औलाद के मामले में आंखें ठंडी रखना, किनान जैसा बेटा नहीं देना, हसनैन जैसे बेटे देना, इससे आंखें ठंडी हूं। और हमें मुत्तकीन का इमाम बनाना। और अफसोस है अब भी नहीं समझे हो तुम। मैं खुद आऊं रोज़ाने अक्ल की राहों से, अब भी नहीं समझे। शर्क से अर्ज, शिमाल से जुनूब, फर्श से अर्श, पूरी कायनात में। हालांकि कुरान ने 1400 बरस पहले कह दिया था कि किसी बाकमाल ने दुआ मांगी कि हमें मुत्तकीन का इमाम बना। कोई कब्जा कर लेता इस आयत पे, आयत उसका क्या बिगाड़ लेती। लेकिन 14 सदियों में सिवाय एक कौम के हो सकी है किसी को जुर्रत जो अपने इमाम का नाम अजान में ले, अशहदु अन्ना अमीरुल मोमिनीन व इमामुल मुत्तकीन। बेटा मैं अर्श की तरफ तुम्हें ले जा रहा हूं और तुम मेरे पांव पकड़ के खींचना चाह रहे हो फर्श पर। ये मसाइल बैठक में पूछ लेते हैं, और अगर किसी को जरूरत है भी कि इस मसला पर रोशनी डाली जाए तो फिर कोई पूरी मजलिस तकलीद पे पढ़ दूंगा। मैंने अपनी मजलिस को कभी चूं चूं का मुरब्बा नहीं बनाया, एक मजलिस एक मसला। हाँ हुजूर, नहीं जो आप, मैं आया किस लिए हूं? आपके ईमान की सरहदों की हिफाजत करने। जो आप चाहेंगे वो ही सुनाऊंगा। हाँ, लेकिन एक मजलिस में होगा एक मसला बयान। क्या कहा? फैसला क्या हुआ? कौन है वो जिसका लक़ब इमामुल मुत्तकीन है? अल्लाह आपकी मुश्किल आसान करे। बड़ा मुश्किल सवाल पूछा मैंने। हाँ, तो बाबा शर्माते क्यों हो? अगर अली का नाम लेते हुए शर्म है तो फिर किसका नाम लोगे सीना तान के? रात मैंने बताया नहीं तुम्हें, हालांकि कभी कोई ससुर दामाद के नाम पे नाज नहीं करता, लेकिन अली तो वो तिलिस्म किबरियाई है, वो शोबदा इलाही है, अली वो पहेली है, वो जादू है जिसके दामाद होने पे मोहम्मद जैसे मसदर गैरत को नाज है। वो फख्र से सीना फुला के ऐलान करता है कि मेरा भाई है, मेरा दामाद है। जब फैसला हो गया तो आए, अब दो चार बातें नतीजे पर भी कर लें। हो गई है तसल्ली कि सारी आयतें, ये आयात का सफर, ये सिलसिला 14 के लिए था। ठीक है, ये बहस बाद में होगी कभी फिर कि सोते नहीं तो क्या है, थकते नहीं तो क्या है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, हस्र नहीं है तो क्या है, फत्र नहीं है तो क्या है। ये अलग बहसें हैं। इन तमाम आयतों का लुब्बे लुबाब तलखीस जौहर ये निकला है कि जब से तस्बीह शुरू की, कुरान कह रहा है अब फैसले की घड़ियां हैं। अब न किसी आदमी को चुप रहने दूंगा, न किसी को बगैर फैसले के यहां से उठने दूंगा, चाहे सूरज तुलू हो जाए। हाँ, बखुदा ये मजाक में नहीं कह रहा मैं, ये रंगे मजाक न समझना, ये हकीकत है। फैसला होगा फिर जाओगे।
کیونکہ میں چاہتا یہ ہوں اگر علی کے دروازے پہ آئے ہو تو پھر علی کو ویسا مانو جیسے علی کا حق بنتا ہے، جیسے مشیت الہی کا تقاضا ہے، اس میں پھر کسی مولوی کی مرضی نہیں چلے گی، پھر خالق کی مرضی چلے گی، مولا کل کی۔ تو ان ساری آیتوں نے یہی بتایا نا کہ جب سے تسبیح شروع کی روکی نہیں۔ یبیتون لربہم سجدا وقیاما، زندگی کی ہر رات بستر پہ نہیں گزاری، یا سجدے میں یا قیام میں۔ ہے ایمان؟ ماشاءاللہ، یہ مجھ پہ احسان نہیں لگایا جواب دے کے آپ نے، ثبوت دیا ہے آپ نے کہ آپ نے ماں کا دودھ پی کے حرام نہیں کیا، اس میں کوئی آلودگی نہیں ملائی، کوئی ملاوٹ نہیں کی۔ جب زندگی کی ہر رات بستر پہ نہیں مصلے پہ گزاری، سجدے میں گزاری، قیام میں گزاری، اور کہنے والا اللہ ہے، قرآن ہے، یا آؤ اسلام کا مل کر فاتحہ پڑھو۔ معاذ اللہ اگر قرآن میں ہی سچ بیانی نہیں ہے تو پھر سچائیاں ڈھونڈو گے کہاں؟ اور اگر قرآن سچا ہے تو آؤ پھر غیرت کرو۔ اللہ کہتا ہے زندگی کی ہر رات یا سجدے میں گزری یا قیام میں گزری، 2 ٹکے کا مولوی کیوں پھونکتا ہے کہ ہماری طرح پیدا ہوتے ہیں؟ بڑی بات، جن کا سوائے مصلی، سجدہ، قیام، دعا، تسبیح کے علاوہ ایک لمحہ اور نہیں، زندگی کی ہر شب، تو پھر اس کے لیے یہ سوچنا بھی شرک ہے کہ وہ خود تمہاری طرح پیدا ہوا ہوگا یا اس کی اولاد تمہاری طرح پیدا ہوئی ہوگی۔ اگر قرآن کو ماننا ہے تو، اور یہی پہلا زینہ ہے، جب ان کی آمد پر ایمان ہی درست نہیں ہوگا کہ آتے کیسے ہیں۔ ہاں، یہ پہلا سبق، یہ ایمان کا پہلا درس، مانو ان کا آنا کسی مخلوق سے نہیں ملتا، ان کا آنا وہ سر مستتر، وہ سر فی السر، وہ سر علی سر، وہ راز میں لپٹا ہوا راز، وہ راز میں چھپا ہوا راز، کہ جس کی خبر ان کی جنم دینے والی ماں تک کو نہ ہو۔ خدا کی قسم کسی معصوم کی ماں نہیں بتا سکتی یہ کیسے آتے ہیں۔ میں ڈنگے کی چوٹ کہہ رہا ہوں نا، کسی کو ایسا محمد مصطفیٰ نہیں چاہیے، دوسرا ڈھونڈ لے۔ تیری طرح پیدا ہونے والے کئی ہیں، ان میں سے کوئی بات مان لے۔ جس کو مشیت کے پردے چیر کر زمین پہ کعبے کی چھت توڑ کے نازل ہونے والا علی وارے میں نہیں ہے، کوئی دوسرا ڈھونڈ لے۔ جسے حجاب الہی کے پردے میں نازل ہونے والی فاطمہ قبول نہیں ہے، اور کوئی تلاش کر لے۔ جسے قرآن کی طرح نازل ہونے والا حسن نہیں چاہیے، اور خدا کی قسم میں ایک لفظ بھی پنڈی والوں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا جس کی تائید قرآن نہ کر رہا ہو۔ ایک آیت یہاں پڑھ دوں، بخاری صاحب اس آیت کو لاکھوں بار آپ نے سنا ہوگا علماء سے، واعظین سے، لیکن پتہ نہیں کیا کیا حشر کرتے ہیں اس آیت کا۔ اللہ نے کیا کہا، مولوی نے کیا سمجھایا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، فرمایا رمضان وہ مہینہ ہے جس میں ماشاءاللہ جو پہنچ گئے ان کو میں اپنی طرف سے داد دیتا ہوں، جو بھی پہنچا ہے اسے میں داد دیتا ہوں اپنی طرف سے۔ شہر رمضان الذی انزل
فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے، تعارف رمضان کا کرایا جا رہا ہے، مولوی قرآن کا کراتے ہیں۔ ہاں قرآن کا تو تعارف ہی نہیں، یا تو آیت یوں ہوتی القرآن الذی انزل فی رمضان، نہیں آیت ایسے تو نہیں ہے بابا، آیت تو شہر رمضان، چونکہ رمضان اللہ کا نام ہے، رمضان کا جو مہینہ ہے اس میں قرآن نازل ہوا۔ آؤ میری طرف دیکھو، ثابت تو کرو، کسی آیت کے آنے کا نام قرآن نہیں ہے، کسی سورت کے آنے کا نام قرآن نہیں ہے بابا۔ قرآن تو الحم سے والناس تک 6666 آیتوں کا مجموعہ ہوگا تو قرآن بنے گا۔ یہ تو 23 برس نازل ہوتا رہا، نجمن نجمن، تھوڑا تھوڑا، ضرورت کے مطابق، جیسے وقت کیفیت ویسی آیت۔ کسی کا لڑنا بھایا آیت، کسی کا جی دبا کے کنی کترانے پہ غصہ آیا آیت، کسی دور والے پہ پیار آیا، کسی قریب والے سے خار کھائی، جو رشتے میں کچھ نہیں لگتا تھا اسے نانا کہا آیت، جو سگا چچا تھا اس پہ لعنت کی آیت۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ یعنی جیسی کیفیت، اور سر اٹھاؤ، پڑھنے والے پڑھ دیتے اور بڑا لہک لہک کے نعرے لگا لیتے ہو، لیکن سوچتے ووچتے کچھ بھی نہیں ہو۔ رحل نبوت پہ علی نے قرآن پڑھا، علماء دلیل کیا دیتے ہیں کہ قرآن نازل ہونے سے پہلے علی قرآن کا عالم تھا، صرف علی آیتیں سورتیں رٹ کے حفظ کر کے نہیں آیا تھا، محمد کے ہاتھوں پہ آنے والے 3 دن کے علی کی نگاہیں پردہ غیب کو چیر چیر کے دیکھ رہے ہیں کہ فلاں دن یہ ہوگا، یہ آیت آئے گی، وہ پڑھ دیا، فلاں دن یہ آئے گا، وہ پڑھ دی، جو جو کیفیت تھی وہ علی کی نگاہوں کے ہدف میں۔ تو 23 برس الیوم اکملت لکم تھی آخری آیت، آیتیں اس کے بعد بھی آئیں لیکن تنزیل مقرر کے طور پر، جو پہلے نازل ہوئی وہ پھر آئیں، مقرر آئیں، تھک گیا تو بس کروں، وہ سہ قرار آئیں۔ یہ تو 23 برس کا سفر ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ جس میں، اور جاؤ لغت میں تحقیق کرنا، کسی ایسے عالم سے سوال کرنا جسے لغت عرب پہ عبور ہو، کسی بزام خود عالم سے نہ پوچھنا، جو عالم ہو اس سے پوچھنا کہ فی کے بعد اگر قرینہ نہ ہو یا صلہ نہ ہو تو ترجمان سنٹر ہوتا ہے، وسط، نصف۔ چلو اب میں مثال دوں، کوئی پوچھتا ہے اینا محسن، عربی دان سے کوئی پوچھتا ہے محسن کہاں ہے، تو اب اگر محسن ہے اگلی قطار میں تو عربی دان پہ واجب ہے کہ محسن فی اول القوم، محسن قوم کی اول صفوں میں ہے، اور اگر آخر میں ہے تو محسن فی آخر القوم، اور اگر کہنے والے نے یہ کہہ دیا محسن فی القوم، جاہل کی بات نہیں، جو عرب والا ہوگا وہ درمیان میں نگاہ دوڑائے گا، کیونکہ فی کے بعد نہ قرینہ ہے نہ صلہ ہے، تو ترجمہ ہوگا نصف۔ سر اٹھاؤ، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، فی کے بعد قرینہ نہیں، تو ترجمہ یوں کرنا پڑے گا رمضان وہ مہینہ ہے جس کے نصف میں قرآن نازل ہوا۔ اب جوڑ کے 15 رمضان میں کون نازل ہوا؟ اللہ اللہ اکبر۔ گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی بابا؟ کون آیا 15 رمضان میں؟ پکی بات؟ تو اللہ کہتا ہے انزل فیہ القرآن، اس میں قرآن نازل ہوا۔
میں نے اللہ سے پوچھا تھا، آپ گھبرا گئے، شرما گئے. میں نے پوچھا تھا کیونکہ آپ کو بتانا جو تھا. پالنے والے حسن کو قرآن کیوں کہا؟ ہزیان نبک سامت کو قرآن کہوں، ناطق کو کیوں نہ کہوں؟ ہاں تو اب سوچ رہا گھروں میں جا کے اللہ کہتا ہے انزلہ، میں نے نازل کیا. تو جسے نازل ہونے والا حسن نہیں چاہیے تو پیدا ہونے والے حسن بھی عرب میں کئی پھرتے ہیں، وہ مان لو. یا ان پر اگر ایمان ہے، خدا کی قسم ٹھوکریں اسی لیے ہیں تمہیں. میری خیر خواہی سمجھنا، میں نہیں چاہتا کہ کوئی موالی دھکے کھائے. کیوں دعائیں رد ہوتی ہیں تمہاری؟ کیوں نہیں ملتا تمہیں منہ مانگا رزق؟ کیوں نہیں ہوتی تمہاری مشکل کشائی؟ پیدا ہونے والے علی سے مانگتے ہو. خدا کو تم جان نہیں سکتے، علی کو تم جاننا نہیں چاہتے، ملے کیا؟ دعا کے لیے ضروری ہے. سرکار صادق سے کسی شخص نے پوچھا تھا مولا آخر وجہ کیا ہے؟ اللہ نے قرآن میں وعدہ تو کیا ہے کہ ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا، جواب دوں گا دعا کا. نادو ولا نستجاب، دعائیں ہم مانگتے ہیں قبول ہی نہیں ہوتی. وجہ مولا نے مسکرا کے فرمایا لأنکم تدعون من لا تعرفونہ، تم اس کو پکارتے ہو جسے تم جانتے ہی نہیں. تو قبول کیا ہو؟ پہلے تو یہ ذہن میں رکھو کہ جس سے مانگ رہے ہو ہے کون، کس سے مانگ رہے ہو. پھر دعا کو لفظ بنانے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی. یہ میرا وعدہ ہے. ہاں کیوں؟ تمہارے امام کا فرمان. پوچھا گیا مولا اونچی آواز میں آپ سے استغاثہ کریں یا ہونٹوں میں بدبدا کے کچھ مانگ لیں تو وہ بھی آپ تک پہنچ جاتا ہے؟ فرمایا حرک شفتیک فإن الجواب یاتیک، بس ہونٹ ہلایا کرو، آواز نکلے یا نہ نکلے. کیوں؟ اللہ کی ایک صفت ہے علیم بذات الصدور، دلوں کی واردات کو جاننے والا. کل صفت یقتضی مظہرا، ہر صفت مظہر چاہتی ہے، تو اس صفت کا بھی تو کوئی مظہر ہونا چاہیے نا. تو بس نہیں کرتا تمہیں زیادہ تنگ سوچنا. اور بے شک جس کو میں نے آنے والی مجالس میں نازل ہونے والوں کے فضائل پڑھنے ہیں، پیدا ہونے والوں کے نہیں. میری سمجھ میں یہ بات نہیں آئی آج تک. میں امتیاز شاہ جی اپنے مولویوں پر حیران ہوں. ایک طرف یہ ایمان بھی ہے کہ کوئی شے اللہ نے نہیں بنائی تھی جب 14 کو بنایا، اور پھر اتنی مخلوق کے بعد، لا تعداد انسانوں کے بعد پھر انہیں پیدا کر رہے ہوتے ہیں. ہے مخلوق سے پہلے تو پھر جس روپ میں آتے ہیں وہ ان کے ظہور کے مختلف جلوے ہیں. لاؤ قرآن میں اس پہ لاؤ. نہیں پڑھا سورہ بقرہ میں؟ نہیں بتایا علماء نے فرشتوں اور آدم کا امتحان کس پر تھا؟ چند ناموں پر تھا نا. آدم نے نام بتا دیے، فرشتوں نے نہیں بتائے. یہی بات ہے نا. قرآن کیا رہا ہے؟ ہم نے آدم سے کہا یا آدم انبئہم باسماء ہؤلاء. ہؤلاء اس میں اشارہ ہے، یہ جو سامنے ہیں ان کے نام بتا. تو جو تیرے باپ آدم سے پہلے اس کے سامنے تھے، پھر وہ کبھی صلب میں نطفے بن گئے، کبھی وہ شکم میں بچے بن گئے. یہ ان کی تجلیاں ہیں، یہ ان کے مظاہر ہیں. کیوں؟ یہ امیر کائنات نے خطبۃ الافتخار میں خود مسئلہ حل کیا ہے کہ اگر بار بار میں علی ایک ہی پیکر میں دنیا میں آتا تو دنیا کہتی تو خدا ہے. چونکہ میں خدا بننے نہیں، خدا بتانے آیا ہوں.
ہاں اس لیے مختلف جلوے. اور دیکھو جب تک جس کو خبر نہیں تھی اس وقت تک وہ قصوروار نہیں. سن لینے کے بعد شک کرنے والا مارا گیا, نہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا. ہاں ورنہ جو نہیں جانتا اور وہ اگر حیرت زدہ ہوتا ہے تو اس کا قصور اس لیے نہیں کہ بظاہر جو ان کی مائیں ہیں حیران تو وہی ہو جاتی ہیں. نہیں سنا کبھی, نہیں دیکھا کسی کتاب میں. مشہور عالم واقعہ ہے, بچپنا ہے بظاہر خیبر شکن کا. کچھ مخدرات بنی ہاشم سے جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا بات کر رہی ہیں. علی ادھر بھاگ رہے ہیں ادھر بھاگ رہے ہیں, جیسے بظاہر بچوں کی عادت ہوتی ہے. یا علی تنگ نہ کر, بیٹھ جا ایک جگہ. اماں بڑوں کو ڈانٹا نہیں کرتے. یا بس سمیٹ لیا میں نے. آپ کے نعرے کے بھی آخری سانس ہے. ہاں اور اس سے پہلے کہ یہ بھی اماں بڑوں کو ڈانٹا نہیں کرتے. چونکہ دیکھا کہ بچے کے لبوں پہ تبسم نہ تھا, کبریائی سنجیدگی تھی. ماں سے بڑا ہونے کا دعویٰ اور اتنی سنجیدگی سے. اچھا پہلے شاید خود ڈانٹنے کا ارادہ تھا, جب سنجیدگی دیکھی وجہ اللہ چہرے پہ, آنے دے اپنے بابا کو. ماں کا بڑا بنتا ہے. ماں میں علی ہوں, جو دنیا میں آتے ہی قرآن کے سوا کچھ بولنا پسند نہ کرے وہ آپ سے جھوٹ بولے گا. آپ کی جھولی میں آ گیا ہوں یہ کوئی اور مصلحت ہے, یہ تماشا گاہ فطرت کی کوئی اور تجلی ہے, ورنہ بات وہی ہے جو میں نے آپ سے کی. یعنی یہ کہ کیا 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 کہتا جا رہا ہے. لوگ کیا کہیں گے, ابو طالب کے بیٹے کو کیا ہو گیا ہے. اماں یاد ہے وہ دن جب ابھی میرے بابا سے آپ کی منگنی بھی نہیں ہوئی تھی, آپ اپنے میکے میں رہتی تھیں, اپنی سہیلیوں کے ساتھ اپنی نوکرانیوں کے ساتھ سیر کے لیے تشریف لے گئیں. ایک قزاق آیا, آپ کی سہیلیوں کے سارے زیورات اس نے تلوار کی نوک پہ اتروا لیے. آپ کا ایک خاندانی ورد تھا, یا فارس الحجاز ادرکنی. اللہ اکبر. اللہ گھبرایا تو نہیں سامنے. آپ کا ایک خاندانی ورد تھا, کیا یا فارس الحجاز ادرکنی. آپ نے وہ زیر لب پڑھا, آپ نے تو جوش ایمانی سے نعرہ لگایا, اور جناب فاطمہ بنت اسد کی ہوائیاں اڑ رہی ہیں. ایک رنگ آ رہا ہے ایک جا رہا ہے. یہ کہہ کے علی رک گئے. والذی نفسی بیدہ, بیٹا علی مجھے قسم ذات کی جس کے تصرف و اقتدار میں فاطمہ بنت اسد کی زندگی ہے, یہ راز کی بات ہے. ہم سہیلیوں نے عہد کیا تھا ایک دوسرے سے, ہم نے گھر میں آ کے بیان نہیں کیا, سوائے خدا کے سوائے ہمارے درمیان میں دوسرا کوئی شاہد نہیں. تم اس واقعے کو کیسے جانتے ہو, یہاں تک جانتے ہو یا پورا؟ اماں میں یہ بھی جانتا ہوں کہ ابھی آپ کا ورد ختم نہیں ہوا, غیب سے ایک نقاب پوش سوار آیا, اس نے قزاق کو فنار کیا اپنی تلوار مردم شکار سے, آپ کے زیورات واپس دیے. بہار کا موسم تھا, رنگا رنگ پھول کھلے تھے, آپ نے جلدی جلدی پھولتے اور کہا سوار جانا نہیں, ہم بنی ہاشم کسی کا احسان رکھتے نہیں. تو نے احسان کیا, ہدیہ لیتا جا. آپ نے وہیں ایک گلدستہ تیار کیا, اپنی نوکرانی کے ہاتھ بھیجا کہ سوار اسد کی بیٹی کا یہ ہدیہ قبول کر لے. رب محمد کی قسم من نوال بات یہی ہے, لفظ لفظ حرف حرف سچا. من عین علمتا
تجھے کیسے خبر کہ یہ واقعہ ہوا؟ دخل یدہ فی جیبہ، گریبان میں ہاتھ ڈالا، یہی گلدستہ تھا نا۔ پہچان تو ہوگی، یہی تھا وہ گلدستہ جو آپ نے سوار کو پیش کیا۔ گرتے گرتے بچی بی بی۔ اماں میں نے غلط نہیں کہا تھا کہ بڑوں کو ڈانٹا نہیں کرتے؟ ہاں تو اس لیے بابا جنہوں نے بظاہر لوریاں دے دے کے پالا وہ نہ سمجھ پائیں یہ ہیں کیا؟ میں نے امامتوں کی زبان سے امتیاز شاہ جی یہ جملے سنے ہیں، شوہر امام بیٹے امام کے حوالے سے اپنی زوجہ سے کہہ رہا ہے، بابا بس اونچی بات نہ کیا کر میرے اس بیٹے کے ساتھ، کفا بک فخرا ان تکونی ویاء للامامت، میں تمہارے لیے یہی فخر کافی ہے کہ تم امامت کا ظرف بن گئی ہو۔ ورنہ نحن سر اللہ الذی لا یوصف، ورنہ ہم اللہ کا وہ راز ہے جس کی صفت بیان ہی نہیں ہو سکتی۔ یہ ایمان رکھو، یہ ایمان اپناؤ کہ یقیناً کل ایمان کا بسیرا ہے تمہارے دل میں۔ کوئی طوفان، کوئی آندھی، کوئی بگولا، کسی بد اعتقادی کی ہوا کا تھپیڑا تمہارے عقیدت کے جھونپڑے کا ایک تنکا تک نہیں بکھیر سکتا۔ ہاں اور الحمدللہ کہ میری محنت ضائع نہ گئی، کیونکہ میں نے ایک ایک چہرے پر غور سے نظر ڈالی، سبھی پہ باغ کھلا ہوا ہے، سبھی خوش ہیں، تو الحمدللہ کہ حلالیوں سے خطاب تھا میرا۔ اور اس نعمت کو سمجھنے کے لیے خدا گواہ ہے اسی عرفان و آگہی کا اگر سفر کرتے رہو، یہ جو 1250 سال سے انتظار میں بیٹھا ہے صرف 313 چاہیے، 313۔ کیا زاہد نہیں ہے زمانے میں، عابد نہیں ہے، صاحبان تقوی نہیں ہے، صاحبان زہد و ورع نہیں ہے، لاکھوں کروڑوں ویسے عارف نہیں ہیں جیسے میرے مولا کو چاہیے۔ اور یہ نہ سوچنا میں ان پڑھ انگوٹھا چھاپ میں اس منزل پہ کیسے آ سکتا ہوں۔ سلمان بھی کوئی پوسٹ گریجویٹ نہیں تھے، کسی سکول کالج میں نہیں پڑھے ہوئے تھے، کسی درس میں نہیں پڑھا، علوم متداولہ پہ کوئی درس نہیں لیا، آئے اس ادا سے کہ کوئی نہ آیا۔ بلا تشبیہ علی نے جھک کے سرگوشی کی، سرگوشی۔ کسی کم ظرف نے علی کا بازو ہلایا، رسول واز کر رہا ہے، آپ سرگوشیاں کر رہے ہیں۔ رسول نے کہا بیٹھو، تیرا منہ کالا، تیرے منہ میں خاک۔ اما تعلم ان علی علم سلمان علم الاولین والآخرین، یہ کوئی دنیاوی سرگوشی نہیں تھی، علی نے ایک سرگوشی میں سلمان کو اولین و آخرین کا علم پڑھا دیا ہے۔ تو بابا مبدا کریم ہے، مبدا فیاض ہے، بانٹنے والا اتنا کریم ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا اس کی ذات کیا ہے، پات کیا ہے، حسب کیا ہے، نسب کیا ہے، علم کتنا ہے۔ تو وسعت تو پیدا کر۔ اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ گھر تیرا 5 مرلے کا اور تو دریا گھر میں بلا لے۔ 5 مرلے میں تو پلاسٹک کی بازار سے ٹینکی خریدی جا سکتی ہے، ندی نالا نہیں بلایا جا سکتا چہ جائے کہ دریا۔ اللہ کے کرم کے
ناپیدا کنا اور سمندر کا نام ہے علی ہے، اور اس نے رہنا ہے تیرے اس دل میں، اس میں اتنی وسعت پیدا کر کہ اکیلا علی نہیں 11 بیٹوں سمیت چلا آئے. پھر کرم دیکھ، پھر فیض دیکھ، پھر انعام دیکھ، ملتا کیا ہے. درود پڑھ لو مل کر بآواز بلند. بسم اللہ. خوش رہو، آباد رہو، مولا تمہاری عبادت قبول فرمائے اور اس حسن عقیدت میں دن دگنی رات چوگنی ترقی ہو. ویسا ہی موالی بنائیں جیسا وہ چاہتے ہیں، اور کم از کم اتنا ضرور کر دیں کہ جب کوئی ظہور کے پردے سے باہر آئے تو پوچھنا نہ پڑے، خود پہچان لیں. اور سب سے بڑا قبولیت کا لمحہ ہی وہی ہوتا ہے جب سلطان کربلا کے غم میں بھٹکا ہوا کوئی آنسو تمہارے دشت رخسار پہ محو سفر ہوتا ہے. یہ تمہاری قوم کا ایک ادنا سا خادم ہوں، اسے میری نصیحت سمجھو، وصیت سمجھو، گزارش کہو، حکم سمجھو. غریب کربلا کے غم کے آنسو یوں صاف نہ کیا کرو، یہ بہت بڑی گستاخی ہے. بخدا خود دیکھا ہے میں نے بعض مومنین کو آنسو آئے، بڑا گناہ. صاف کرو، سینے پہ لگا لو. ہاں یہ بہت سی بیماریوں کا تریاک ہے، دینی، دنیاوی، روحانی، جسمانی بیماریوں کا. بس میں پتہ نہیں اپنی مرضی سے کیا پڑھتا. عزیز بھائی زیغم کی خواہش ہے، فرمائش ہے ایک مخصوص مصائب کے 2 جملے سنانے کی. سن لو. میں اپنی سی کوشش کروں گا، تم اپنی کوشش کرنا کہ 2 آنسو آ جائیں. بی بی دعا دے، ہم اپنی عبادت کو تمام کریں. 11 محرم کو سرزمین کربلا کو چھوڑا لشکر شام نے خانوادہ رسول کو قید کر کے، اور 16 ربیع الاول کو اس مقام تک پہنچے جہاں یہ حکم دیا گیا تھا محمل چھوڑ دو، اونٹوں سے اتر پڑو. 11 محرم 16 ربیع الاول، جوڑ لینا حساب. 66 راتوں کا سفر ہے، 2 مہینے 6 دن، 66 راتیں. اور بتانا آپ کو یہی ہے. سمجھ میں آ جائے تو اس کے بعد مجھے مصائب پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی. جس کے دل میں قبر حسین ہے وہ میری طرف دیکھے، جس کے سینے کے پنجرے میں گوشت کا دل ہے، پتھر کا ٹکڑا نہیں، اس کے لیے کہہ رہا ہوں. پھر سن لو. 11 کو چلے، 16 ربیع الاول شام کے باہر پہنچے، 66 راتیں. یہ عباس کا علم، اس سے بڑی قسم اور نہیں کھا سکتا میں. ان 66 راتوں میں علی کی بیٹی ایک رات نہیں سوئی. مسلسل 66 راتیں. اللہ اکبر، العظمت للہ. یقیناً مستورات کے پردے میں کسی نہ کسی گوشے میں مسافر شام موجود ہیں. میرے روایت کے لفظ لفظ کی گواہ میری مخدومہ بی بی کو گواہ بنا کے پڑھ رہا ہوں. مسلسل 66 راتیں جاگتے ہوئے گزاری. اللہ اکبر.
پوچھنا چاہیے تھا تمہیں غضنفر کس خوشی میں جاگی؟ کیا قاسم کی بارات لے کے جا رہی تھی؟ کیا اکبر کے سر پہ صحرا دیکھا جس کی خوشی میں نہیں سوئی؟ بننے والوں سید ہو غیر سید ہو مجھے اور کوئی پتہ نہیں، کسی بی بی کی بے گناہ قید کی قسم یہ ضرور ہے جب رہا ہو کے واپس آئی تو تھوڑا سا راز کھلا، رہائی ملی، راستے میں نجف آیا، نہیں بولی، بھائی کی قبر پہ آئی، کوئی شکایت نہیں، سارا سفر چپ رہی، جنت البقیع میں داخل ہوئی، دور سے ماں کی قبر دیکھی، وہیں سے پکار کے بہن کیا فاطمو لو رأیتنا سہارا ومن سہر لیالی قد امینا، اماں تیرے بیٹے کے قاتلوں نے مجھے اتنا جگایا، اماں تیرے حسین کے قاتلوں نے شام کے سفر میں، جی کوئی جلدی نہیں بابا، اماں تیرے شبیر کے قاتلوں نے زینب کو اتنا جگایا کہ جاگ جاگ کے میری بینائی کمزور ہو گئی، اماں میں اب دور سے سجاد کا چہرہ نہیں پہچان پاتی، میں باقر کے خد و خال نہیں جان سکتی، اجرکم اللہ۔ یقیناً بی بی کی نظر ہے تم پر، روحانیت بتا رہی ہے، بس ایک جملہ سن لو، چھوڑ دی میں نے مجلس۔ میں نے آپ کو مجالس میں بتایا کہ کچھ ملعون ایسے ہیں جن کے نام قنوت میں لے کر بیمار کربلا نماز میں قنوت میں لعنت کیا کرتے تھے، ان میں ایک نام حارث بن نوفل کا ہے۔ نماز پڑھتے ہوئے جب بلا تشبیہ قنوت پڑھتے تھے، اس ظالم کا نام لے کے لعنت کرتے تھے اور مولا کے ہاتھوں کا پیالہ رنگین ہو جاتا تھا۔ کوئی دکھ تو پہنچا ہے سجاد کے کلیجے کو، کوئی تکلیف تو پہنچی ہے نا بیمار کربلا کو، خون بھی روتے ہیں، ہاتھوں کو پیالہ سرخ آنسوؤں سے بھر جاتا ہے، جہاں دیگر ملاعین پہ لعنت کرتے ہیں وہاں اس پر کیوں؟ کیا؟ بس تمہارے تصور سے بھی پہلے چھوڑنے لگا ہوں میں سٹیج کو، کتابیں پڑھنا، تحقیق کرنا، علماء سے پوچھنا۔ جب چلنے لگے کربلا سے، شمر کمینے نے حارث بن نوفل کو بلایا، حارث کربلا سے شام تک تم نے اور کچھ نہیں کرنا، بس ایک ڈیوٹی ہے تمہاری، ایک کام۔ کیا؟ اس پورے سفر میں یہ جو قیدیوں کا قافلہ جا رہا ہے نا، اور کوئی سوئے بے شک سو جائے، یہ جو 72 کی ماتمدار جا رہی ہے نا، اللہ اکبر، کوشش کرو، جی میں نے کوئی نہ کی ہے بابا، کوشش کرو کہ مجھے اریاں لفظ استعمال نہ کرنے پڑے، اشارے سمجھتے جاؤ، اور کوئی سوئے بے شک سو جائے، یہ جو شبیر کی سوگوار جا رہی ہے، یہ جو اکبر کے مرثیہ پڑھنے والی جا رہی ہے، یہ جو عباس کی جوانی کا نوحہ پڑھتی ہوئی جا رہی ہے، اسے اس سفر میں نہیں سونا چاہیے۔ میں پھر ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ لیتا ہوں، بڑا نازک دل ہوتا ہے رونے والے کا، مومن کا دل کیا ہے؟ ایک چھالا، ایک آبلہ، اور آبلہ ٹوٹنے میں دیری کتنی لگتی ہے؟ پنڈی والوں یہی فکر ہے، 4 سالہ بطول وقت نے سنے، حسین کے سینے پہ سونے والی نے دوڑی آئی، بلا تشریف پھپھی کے گلے میں بائیں ڈالی، پھپھی اماں میرے بابا کی آخری نماز کا واسطہ، شام کے سفر میں سونا مت۔ سر چوم کے فرمایا، کیوں سکینہ بیٹے، کیوں نہ سوؤں؟ پھپھی اماں حارث حرامی کی ڈیوٹی لگ گئی کہ سونے نہیں دینا۔ ٹھنڈی سانس لے کے فرمایا، سکینہ گھبراؤ نہیں، میں کون سا تیرے بھیا کی بارات میں جا رہی ہوں، تو دیکھتی نہیں
इधर देखूंगी तेरे बाबा का सर नजर आएगा, इधर देखूंगी तेरे चचा अब्बास के सर का नेजा दिखाई देगा, कहीं तेरे भैया अकबर का सर, कहीं कासिम का सर, कहीं आन का। मेरी बहन करते करते रातें गुजर जाया करेंगी, नहीं सोऊंगी। चल दिया काफिला, बस खत्म हो गई मजलिस बाबा। चलता रहा कारवां, जागती रही अली की बेटी। अल्लाह अकबर। पहरा देने वाला मलून खुद रातों में सो जाता, कभी अपने किसी मातहत की ड्यूटी लगा देता, इतने घंटे तुमने जागना है, इतनी देर तुमने पहरा देना है, इतने वक्त मुझे जगा देना है। पहरेदार सोते रहे, मातमदार जागती रही। मूसल के बाहर पहुंचा काफिला। 44 रातें उस वक्त तक भिंडी वालों मुसलसल हो गई थी अली की बेटी को जागते हुए। 44 रातें। तारीख बताती जब काफिला उतरा, इत्तफाकन बीबी को एक खजूर के तने के करीब जगह मिली। 44 रातों की जागी हुई बीबी, सफर की थकन, मातमदारी की नकाहत, बिला तशबीह। हाथ तो यहां बंधे हुए थे ही, इसी आलम में जब तने की टेक मुयस्सर आई ना बीबी को, मैं लफ्ज पढ़ूंगा कैसे, तुम सुनोगे किस तरह। उसी आलम में अली की बेटी की आंख लगी। पिंडी वालों आंख लगी। हारिस बिन नौफल को मुखबिर ने इत्तला दी, जिस पे ड्यूटी थी, जिसके पहरेदार थे, वो सो गई। अब मैं किताब के फिक्रे पढ़ूं तो तुम्हारा जिगर टुकड़े हो जाएगा। नहीं पढ़ सकता, बस इशारे हैं। ये अपने घोड़े के करीब आया हरामजादा, कोच से कोई चीज खोली, ये खोल के बीबी की तरफ बढ़ा। इधर ये बढ़ा, इधर सकीना भी देख रही थी। दौड़ी के जाकर अपनी फूफी को पहले जगा दो। पिंडी वालों 4 साल बच्ची ने बड़ी कोशिश की कि जाकर जगा दूं, लेकिन ये कमीना पहले पहुंचा। खुदा की कसम मैं नहीं पढ़ सकूंगा किताब वाले फिक्रे। हाँ, जगह में एक इशारा है जरूर, पता नहीं वहां क्या जुल्म हुआ है। ये अलम सामने, बीबी गवाह, ये जरूर देखा किताबों में। अल्लाह जाने क्या जुल्म हुआ, मैं नहीं बता सकूंगा, न तुम बर्दाश्त कर सकोगे। जब शाम में गई, क्योंकि पहले पहले महमल पे अली की बेटी थी, छत पे चढ़ी हुई औरतें बीबी की तरफ इशारे करके एक दूसरे से पूछती थी, मन हाज़िहिल वजीहतो कल क़मरतिल कुसूफ, ये चांद गिरहन के चेहरे वाली बीबी कौन है? ये चांद गिरहन के रुखसार वाली बीबी कौन? अब है इशारा मेरा, अगर समझ में आए। हारिस बिन नौफल पहुंचा, बिला तशबीह इसका हाथ उठा। अली की बेटी इस आलम में सोई हुई थी। जब इसका हाथ जमीन पे आया, पिंडी वालों ज़ैनब इतनी तड़पी के हाथों की रस्सियां टूट गईं। अली की बेटी यूं तड़पी, हाथों की रस्सियां नहीं रही, हाथों में टूट गई, तड़पती रही। जब काफी देर बाद मेरी बीबी ने अपनी तबीयत को संभाला, बिला तशबीह हाथों का प्याला बना के रुखसार के नीचे रखा। जब रुखसार से बहता हुआ खून हाथों में भर गया, हाथों का प्याला खून से भर के अब्बास के नेज़े के नीचे आई। जिस नेज़े पे अब्बास का सर था, उसके नीचे आके अपना खून अब्बास के नेज़े की तरफ फेंका और कहा, अब्बास ये उस ज़ैनब का लहू है जो तेरे आसरे पे चली थी, जो ज़ैनब